اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہم نے ختم نبوت کورس شروع کیا اور ہم الحمدللہ اس کورس کو لے کر چل رہے ہیں۔ جو حضرات سنتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ پرفتن دور ہے، اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ایک ہے جغرافیائی حدود، یعنی ملکوں کی جو حدود ہوتی ہے وہ جغرافیائی حدود ہوتی ہیں، اور ایک نظریاتی حدود ہوتی ہیں۔ جغرافیائی حدود کا مطلب ہے کہ پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہماری افواج کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری پوری کر بھی رہے ہیں۔ اور ایک ہے نظریاتی حدود۔ نظریاتی حدود کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دیے ہوئے دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقدس اور ان کی عصمت کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو قرآن پاک دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم تک پہنچا، اس کی حفاظت۔ ناظرین، ایک بات جان لیں کہ جس طرح جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، اسی طرح نظریاتی حدود کی حفاظت کرنا بھی بہت بڑا عظیم کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے یہ فرمایا کہ اللہ کو وہ آنکھ بہت پسند ہے کہ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح وہ آنکھ جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ آنکھ بھی بڑی اللہ کو پسند ہے۔ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مجاہد کا وہ قطرہ، وہ خون کا قطرہ بڑا محبوب ہے جو کہ میدان جہاد میں گرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون کے برابر تولا جائے گا۔ تو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی بہت بڑا کام ہے۔ اور اس سے بھی بڑی اگلی بات کہ جغرافیائی سرحدیں تو بدلتی رہتی ہیں، یعنی کوئی ملک چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، فتوحات حاصل ہو جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا قبضہ کر لے تو چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن نظریاتی سرحدیں جو ہیں وہ کبھی نہیں بدلتی، وہ ایک جیسی رہتی ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا تھا وہ آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس ذکر کو، یعنی قرآن پاک کو، شریعت کو اتارا ہے، حدیث کو اتارا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ کسی زمین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، لیکن اللہ نے اپنے قرآن کا اور قرآن میں بیان کیے ہوئے قوانین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ حفاظت کس کے ذریعے لیتے ہیں؟ اپنے بندوں کے ذریعے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتر کر زمین پر حفاظت کرنے کے لیے تو نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے حفاظت کا یہ ذمہ پورا کرواتے ہیں۔ اور اگر جغرافیہ بدل جائے تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر نظریہ بدل جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جغرافیہ کی مثال راستے کی ہے اور نظریے کی مثال منزل کی ہے۔ اگر انسان کو راستے کا علم نہیں ہے لیکن اپنی منزل کا علم ہے تو راستہ کسی سے پوچھ کر بھی چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے لاہور جانا ہے اور اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے تو کسی سے پوچھ کر لاہور چلا جائے گا۔ لیکن اگر انسان کو اپنی منزل کا ہی پتہ نہیں ہے تو وہ کیسے وہاں پہنچے گا؟ یعنی راستہ تو کوئی بتا سکتا ہے مجھے، لیکن منزل مجھے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور اگر کسی انسان کا کوئی نظریہ نہ ہو تو وہ ایسے ہے جیسے بھیڑ بکریاں، ان کو ہانک کر جس طرف بھی لے جایا جائے، جس کا غلام بنا دیا جائے وہ بن جائیں گے۔ یعنی ان کا پھر کوئی نظریہ نہیں ہوگا، تو وہ جانوروں کی طرح پیٹ کے پجاری ہوں گے، جن کا پیٹ جہاں پر بھرے گا وہ اسی کی غلامی اختیار کرنے کو ترجیح دیں گے۔
تو جغرافیہ اور نظریہ دونوں کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے، اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے بھی بہت اہم ہیں۔ نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء اکرام ہیں، قرآن پاک، حدیث پاک، عقیدہ ختم نبوت، صحابہ اکرام کی ناموس کے محافظ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دین کے محافظ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شریعت کے محافظ، یہ سب نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت کا جو کورس ہے یہ بھی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ایک کڑی ہے۔ اس میں آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیں، اور جن لوگوں تک آپ آگے پہنچا سکتے ہیں ان تک پہنچائیں۔ ناظرین، ہمارا یہ چینل ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اس طرح چلتا رہے گا، اور اس میں ہم ختم نبوت کا کورس اور اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات سے لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں، اور اس کی ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔